وکفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، میرا خیال تھا کہ ایک دن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی احادیث کے حوالے سے جو بحث ہے وہ ایک دن میں ہم سمیٹ لیں گے، لیکن آج تیسرا روز ہے، ابھی تک ہم اس بحث کو سمیٹ نہیں پائے۔ آج میں ایک آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر 3 شخصیتیں ایسی ہیں، اور بھی بہت ساری ہوں گی، لیکن جو اس وقت میرے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ محبت اور نفرت کے اعتبار سے اس کے محبین اور مبغضین نے اس میں بہت زیادہ افراط اور تفریق کے ساتھ کام لیا۔ ایک حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، مسیحی حضرات، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں ابن اللہ اور انہیں الہ اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جو بغض رکھنے والے ہیں یعنی یہود، انہوں نے اس حد تک اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا کہ ان کے ماننے والوں نے الہ کہا تھا، اور ان کے دشمنوں نے ان کو معاذ اللہ ان کے نسب کے اوپر طعن کیا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کی والدہ پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کا الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گویا نسب صحیح نہیں۔ میرے بھائیوں، مسیحی حضرات کی محبت نے غلو کا رنگ اختیار کیا کہ انہیں الہ بنایا۔ یہودی حضرات کی دشمنی میں غلو نے یہ رنگ اختیار کیا کہ انہیں صحیح نسب ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ ایک تیسرا گروہ ہے اور وہ ہے اہل اسلام کا کہ ہمارے نزدیک مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ یہی حال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ رافضی حضرات نے انہیں الہ تک قرار دیا۔
خارجی حضرات نے سرے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بھی منکر ہوئے۔ تیسرا گروہ ہے اہل سنت کا کہ ہمارے نزدیک حضرات شیخین اور سیدنا عثمان کے بعد پورے صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت اور بغض میں محبین اور مبغضین نے غلو اختیار کیا، یہی حال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ خارجیوں رافضیوں نے اختیار کیا، اور یہی حال حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کو رافضی حضرات نے انبیاء علیہ السلام سے بھی پتہ نہیں کتنا بلند مقام دے دیا۔ خارجی حضرات سرے سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کی آمد کے ہی قائل نہیں، وہ اسے ایک فرضی کہانی اور ڈھکوسلا سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی پالیسی اہل سنت کو دی، اس حوالے سے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ ان کی آمد تک ایمان مکمل نہیں، یا یہ کہ ان کی آمد پر ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق صرف وہی حیثیت ہے جو قیامت سے متعلق دیگر نشانیوں کی، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد مبارک کی اطلاع دی ہے، اس لیے ہم بھی اس حد تک اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اپنے زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت ہوں گے۔ ہم اگر انہیں مانتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی احادیث کی وجہ سے علامت قیامت کے طور پر انہیں تسلیم کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ جب تک حضرت مہدی علیہ الرضوان نہ آ جائیں اس وقت تک امت کا ایمان ممکن نہیں، ایمان مکمل نہیں، یا یہ کہ ہم انہیں درجہ دیں کہ جس وقت وہ آئیں گے ان کے آنے پر مسلمانوں کے ایمانوں کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا، یا ان کے فرائض میں جس طرح قیامت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو معاذ اللہ اس کا یہ معنی نہیں کہ مہدی علیہ الرضوان کو مانے بغیر بھی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے نزدیک ان کی یہ حیثیت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے ایک فرد ہیں، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب آئیں گے، ہمارے نزدیک ساری کائنات کا نظام غلط ہو جائے، اللہ رب العزت کے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی، اس حوالے سے ہم حضرت مہدی علیہ رضوان کو مانتے ہیں اور بس۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب آپ حضرات ایک اور مسئلہ بھی توجہ کریں۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ رضوان کی آمد پر واقعہ میں 40 احادیث مبارکہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ حضرت مولانا
حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ میں آپ حضرات آگے چل کر اس کو مطالعہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 40 اس کے اندر روایتیں ہیں، لیکن جس وقت اس کا نسخہ ملا اسے دیکھا گیا تو 40 روایتیں نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر 37 روایتیں تھیں۔ حضرت مولانا اور حضرت نے یا تو یہ کہ گرفتاری کے وقت رسالہ ضبط ہوا، بہت عرصے بعد خط لکھا، حضرت کو یاد نہ رہا، یا یہ کہ تغلیباً حضرت نے انہیں 40 قرار دے دیا، اصل میں وہ 37 تھی۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے مزید جب اس رسالہ کی تخریج کی تو انہیں 7 اور روایتیں مل گئیں۔ 3 روایتیں تو اس کے ساتھ شامل کرے تو 40 کا عدد وہ پورا ہو گیا، 4 روایتیں اور ہیں، تو اس طرح وہ اب 44 روایات پہ احادیث صحیحہ پر مشتمل وہ رسالہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جتنی روایات ہیں اپنے اپنے مقام پر ان 40 صحیح روایات کا اس کتاب کے اندر انتخاب کیا گیا، لیکن اپنے ہیں ساری صحیح، لیکن ان میں سے کوئی ایک روایت بھی تواتر کی حد تک کو نہیں پہنچتی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ساری روایتوں کو جمع کرنے سے، ساری روایتوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے ہم تواتر معنوی تک پہنچ جائیں کہ وہ ساری اتنی متحد المضمون ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ درجہ حاصل ہو جائے، ورنہ ان میں روایات صحیح ہونے کے باوجود، اتنی کثرت سے ہونے کے باوجود، ان میں سے ایک روایت بھی ایسے نہیں جسے تواتر کا درجہ حاصل ہو۔ مجموعی طور پر مضمون کو تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی بد نصیب، اگر کوئی محروم القسمت شخص حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ وہی بات جو حضرت شاہ ولی اللہ نے کہی کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو ماننا اہل سنت کے شعار میں داخل ہے، اور اب اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا انکار کرے تو اسے خارجی کہا جائے گا، کافر پھر بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، دیکھیے میں خارجیوں کو کافر نہیں کہہ رہا، اب یہ ہے کہ وہ حق سے جو ہے وہ حق سے زیادہ اعتدال سے ہٹ گئے، آپ انہیں گمراہ کہہ دیں، آپ ان کے متعلق جو چاہیں کریں، لیکن کفر کا فتویٰ دینے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نے کفر ایک دینی مسئلہ تھا اس اعتبار سے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان نہیں، وہ اہل سنت میں شامل نہیں، یا یہ کہ کافر ہے، یہ ایک دینی تقاضا تھا، اور ہم نے بالکل اس کو نعرے میں بدل دیا۔ ہر وہ نوجوان جو سرے سے کچھ نہیں جانتا یا جانتا ہے لیکن وہ مفتی بننے کے قابل نہیں یا کہلانے کے قابل نہیں، ان کو بھی ہم نے اختیار دے دیا کہ جو نہ مانے وہ بھی کھینچ کے رکھ، تان کے رکھ، پتہ نہیں ہم نے کیا نعرے لگائے، اور بالکل ہم انتہا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ جس وقت یہ نعرے لگائے گئے اس وقت ان کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن کسی نے نہ سنی۔ اب وہی حضرات بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں
ہماری قیادت کی موجودگی میں کہ آئندہ ایک وقت آئے گا کہ مساجد میں فلاں فلاں ایک ساتھ نماز پڑھیں گے۔ شریفوں، حد بھی ہوا کرتی ہے، انتہا پر تھے تو ان کی طرف دیکھنا حرام سمجھتے تھے، اور اب دوسری انتہا پہ گئے ہو تو ان کے ساتھ دوستی کرنا فرض سمجھتے ہو۔ ایک ہی طبقے سے متعلق کبھی اتنی زیادہ محبت کا شکار ان کے ساتھ مخالفت پر چلے جائیں کہ انہیں آپ بالکل علیحدہ قرار دے دیں، اور کبھی ان کی محبت میں ایسے چلے جائیں کہ جیسے ان کے اوپر میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، یہ موقف اختیار ہو جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم فتاوے کی دنیا میں اہل علم حضرات کی زبان میں ان دونوں باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام تر میرے خیال میں اسی کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، آپ بھی انتہا کے کنارے پر ہیں، مجھے پھٹے لگانا چاہتے ہیں، مہربانی کرو بھائی، یہ میرا منصب نہیں۔ میں اگر کسی کی محبت اور بغض کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہوں تو میں آپ حضرات کے ساتھ دیانت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا، اور اگر میں مسئلے کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہوں تو پھر میری بلا سے کوئی راضی ہو کے ناراض، میں مسئلے کی بات کرتا ہوں، میں طبقاتی جنگ کے متعلق اپنا موقف نہیں دے رہا۔ جب ضرورت ہوگی وہ دیتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور علیحدہ پلیٹ فارم، اس پلیٹ فارم پر اس کی گنجائش نہیں۔ میں دینی نقطۂ نظر سے درخواست کرتا ہوں کہ بالکل انتہا کے کناروں پر کبھی ہم تولا اور کبھی رتی، یہ پوزیشن ٹھیک نہیں، ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور بس۔ اور یہ بھی میرے اللہ کی ذات گواہ ہے کہ اگر آپ حضرات کی خیر خواہی مقصود نہ ہوتی تو شاید میں یہ گفتگو بھی کرنا اب ان حالات میں مناسب نہ سمجھتا۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب آپ حضرات احادیث کی طرف چلیں۔ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا تذکرہ نام کے ساتھ مسلم اور بخاری میں نہیں، لیکن ان کی آمد کا تذکرہ موجود ہے بغیر نام کے، اس کی بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب میرے خیال میں اس موضوع سے متعلق جتنی ضروری مباحث تھے اس سے ہم فارغ ہو چلے۔ اب اس موضوع کو احادیث کی روشنی میں کسی ٹھکانے پر پہنچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی من ولد فاطمہ تھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معافی چاہتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے نہیں پتا آپ حضرات کے ذوق کا، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے مولانا طارق جمیل بھی اس مسئلے کو بہت بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات بھی توجہ کریں کہ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں ایک میراثی ہوتے ہیں، میراثی کا معنی یہ ہے کہ جائز ناجائز وہ دوسروں کی تعریف کر کے ان کو خوش کر کے ان سے مال بٹورتے ہیں۔ تیرا ڈیرا آباد رہے، تیریاں نسلیں قیامت تک چلتی رہیں، تجھے بہار لگے، ساری دنیا تجھ پہ فدا، تیرا اتنا
وہ اس طرح کر کے میراثی وہ زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور مقصود ان کے سامنے دنیا کا حصول ہوتا ہے، دنیا کی خاطر لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر وہ اس طرح کی ہانکتے رہتے ہیں۔ یہ میراثی طبقہ یہ ملک کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ حضرات اجازت دیں تو میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ میری حیثیت بھی سیدہ فاطمہ کے میراثی کی ہے۔ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھائی ان سے ہم کیوں محبت نہ کریں جن سے خود محمد عربی محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جن کے متعلق وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اولاد میں سے سیدہ فاطمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ فاطمہ سے چلا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہر دو حضرت سیدہ کے لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ کے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہر دو حضرات مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں حسنین میں سے ایک صاحبزادے جو تیزی کے ساتھ چلنا ابھی جنہوں نے شروع نہیں کیا تھا، قدم اٹھایا، ایک آدھ قدم چلتے پھر گر پڑتے، پھر چلتے پھر گر پڑتے۔ ان کی یہ پوزیشن تھی۔ جیسے کیسے وہ اپنے گھر سے نکلے تو مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت صدیق اکبر جہاں بیٹھے تھے وہاں آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ چونکہ والد ہیں، اس صاحبزادے نے والد کی طرف جھکنا چاہا، حضرت صدیق اکبر نے سر پہ ہاتھ پھیرا، گالوں کو تھپکایا اور دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، اتنا مانوس کیا کہ وہ والد کی طرف جانے کی بجائے حضرت ابو بکر کی جھولی میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو دیکھ کے مسکرا کے حضرت علی کی موجودگی میں فرمایا، ابنن لعلی شبہن للنبی، یہ صاحبزادہ بیٹا علی کا ہے، مشابہ حضور کے ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد چلی سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے۔ اب وہ جو حضرت مہدی علیہ رضوان ہوں گے وہ حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ حسنی حسینی کا معنی یہ کہ والد اگر حضرت حسن کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں تو والدہ حسین کی اولاد سے حضرت مہدی کی حسین سے تعلق رکھیں گی، یا اس کا عکس۔ سمجھ گئے میاں؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، میں کیا کروں کہ جس وقت میں یہاں پر پہنچتا ہوں میرا دل چھلنی ہوتا ہے کہ ملعون قادیان مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے اپنی کتاب کا نام ہے خطبہ الہامیہ، اس کے اوائل کے اندر لکھا کہ یقولون
یقولون الجہلاء ان المہدی من ولد فاطمہ تا، کہ سمیت مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، جنہوں نے حضرت مہدی کے فاطمہ کی اولاد سے ہونے کا کہا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ سمیت ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من ولد فاطمہ تا، لیکن اس بد نصیب کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بات جاہل نہیں کہتے، یہ بات محمد عربی نے فرمائی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اب یہ جو جہال کا لفظ ہے کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں اور یہ بات کہی محمد عربی نے، تو اس بد نصیب مرزا قادیانی نے سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کیا بیہودہ گفتگو کی۔ آپ بتائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین شریفین کی کو تصغیر کے ساتھ استعمال کرنے سے بھی اہانت لازم آتی ہے۔ نبوت کی جوتی کو جوتڑی کہنے سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے، اہانت لازم آ جاتی ہے۔ جے جائے کہ کوئی بد نصیب اگر سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرے تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ بولو، میری بات سمجھ گئے؟ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کے متعلق کہ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، حضور کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی بولو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یواطئ اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، حضور کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی ہوگا، محمد بولو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، رحمت اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت رحمت عالم کے والد گرامی کا نام سیدنا عبداللہ تھا، تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، بلکہ کہہ دو کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک غلط فہمی کی بھی تصحیح عرض کیے دیتا ہوں۔ بعض حضرات گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ مہدی کی والدہ کا نام حضور کی والدہ کے نام پر ہوگا، یہ روایت بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، لیکن کسی حدیث شریف میں اس کا ثبوت موجود نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے علامات قیامت پر ایک رسالہ لکھا، اس رسالے میں انہوں نے بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کی والدہ ان کا نام حضور علیہ السلام کی والدہ کے نام، کہ حضور کی والدہ کا نام آمنہ تھا، مہدی کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، یہ حضرت شاہ رفیع الدین نے علامات قیامت کے اندر بات کہی، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں حضرت مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا یہ مذکور نہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین نے ہم الزام نہیں لگا رہے،
ان پر اپنی بڑائی یا چڑھائی نہیں کر رہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ حضرت نے یہ کہاں سے لیا، یا جو عام باتیں چلتی ہیں اس میں سے کسی کو نقل کر دیا۔ حضرت شاہ رفیع الدین کے متعلق بھی غلط زبان کھولنے کی ہمیں اجازت نہیں، لیکن حضرت مدنی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات کی تصریحات کے بعد ہم یہ بات صراحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مہدی کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا۔ والدہ کے ضمن میں یہ کہیں صحیح روایت موجود بولو، چلو اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، قوم ان کی سادات میں سے ہوگی۔ پیدا کہاں ہوں گے؟ بولو، اللہ تم سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت کرائے۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ رکھیں، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان بہت سارے کام سر انجام دیں گے، بنو کلب کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوگی۔ اور ذرا توجہ رکھیں، میں نے درخواست کی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان وہ مسلم شریف کے حوالے سے اب آپ حضرات سمجھیں گے کہ میں نے یہ مسئلے ابتدا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں بیان کر دیے، کہ جس وقت تسلسل کے ساتھ اس کہانی اور گفتگو کو ہم لے کر چلیں تو باقی جو پہلے مسائل بیان ہو گئے ان کو ساتھ میں اشارہ کرتے جائیں۔ اگر میں اس گفتگو کے دوران ان کی وضاحتیں کرنے بیٹھ جاتا تو یہ گفتگو تسلسل کے ساتھ اس کا تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے 3 دن تو لگائے، لیکن آپ دوست آج کی مجلس میں اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ چمکتے دمکتے سورج کی طرح آپ سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے مسئلے کو سمجھ پائیں۔ میرے بھائیوں وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے اور بہت ساری جوان ہونے کے بعد اتنے بہادر آدمی ہوں گے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ ان کی آمد پر زمین انصاف کے ساتھ اس طرح بھر دی جائے گی جس طرح کہ ان کی آمد سے پہلے وہ ظلم اور جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ ان کی آمد سے پہلے ظلم کا اور تعدی کا دورہ ہوگا، مہدی کے آنے پر اللہ عدل اور انصاف کا دورہ قائم فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، کتنی؟ 40 بولو، 40 کتنی؟ 40 کی عمر کو پہنچیں گے، مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنایا جائے۔ وہ سفر کریں گے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب آپ حضرات میری طرف دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف، بولو بولو یہ ہے بیت اللہ شریف، یہ اس کے بیت اللہ شریف کا مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ اس کا شمال ہے، یہ اس کا جنوب۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، بیت اللہ جس طرح ہر بلڈنگ کی 4 سمتیں ہوتی ہیں، بیت اللہ شریف کی بھی 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران میں پہچانا جائے گا۔ برادران
پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں. یہ ہے بیت اللہ شریف. میری دیکھیں یہ جو کونا ہے نا بیت اللہ شریف کا، اس بیت اللہ شریف کے کونے پر اسے حجر اسود والا کونا کہتے ہیں. وہ دیکھیں جنوب ہے، یہ دیکھیں تو مشرق ہے. مشرق اور جنوب کا یہ کونا، یہاں پر حجر اسود نصب ہے. یہ جو حجر اسود ہے اس کو چوم کر آگے طواف کرنا ہوتا ہے، اور اگر رش ہو، چومنا ممکن نہ ہو تو استلام بھی کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور یہ طواف شروع ہو گیا. میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے حجر اسود سے، شروع ہوتا ہے، بولو اللہ تم سب کو لے جائے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود والے کونے سے. اب بیت اللہ شریف کے ارد گرد پہلا چکر لگایا. پورا چکر لگانے کے بعد جب یہاں تک پہنچے، یہ ایک پھیرا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 4 5 6، جب 7 چکر پورے ہو جائے تو ایک طواف کمپلیٹ ہوتا ہے. بولو بولو. جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو ایک طواف مکمل ہوا. میں نے درخواست کی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اس حالت میں ان کو پہچانا جائے گا. آپ میں سے کوئی گبرو کھڑے ہو کے سوال کرے کہ مولوی صاحب بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کے چکر ہوتے ہیں 7 چکروں کے بعد ایک طواف مکمل ہوا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان طواف کی حالت میں ہوں گے کہ ان کو پہچانا جائے گا. تو آپ بتائیں کہ ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا یا دوسرا یا تیسرا، چوتھا یا 5واں؟ میرے ماں باپ قربان کہ حدیث میں محمد عربی نے اس سوال کا جواب بھی پہلے سے ارشاد فرما دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آخری چکر میں 7ویں چکر میں پہنچیں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا. میں نے ایک اور سوال آپ کو بات سمجھیں کہ میں نے کہا کہ کعبہ شریف کی سمتیں ہیں 4. بولو بولو، سمتیں کتنی ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب. فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو طواف کے دوران میں پہچانا جائے گا. یہ تو طے ہوا کہ وہ شوط 7واں شوط ہوگا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو جب پہچانا جائے گا وہ بیت اللہ شریف کی کون سی سمت پر ہوں گے؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف؟ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان رحمت عالم کی امت کے ساتھ شفقتوں پہ عزیزو، دنیا میں سب سے زیادہ ماں مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد پر، لیکن 1000 محبتوں کے باوجود ماں بھی اپنی اولاد پہ مہربان نہیں ہوتی اتنی جتنا اللہ کا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے. اور باقی نبیوں کو اللہ نے صرف رحمت بنا کر بھیجا. محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ کی شفقتوں کے ذرا انتظام دیکھیں کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو جب پہچانا جائے گا تو وہ بیت اللہ شریف کی کس سمت میں ہوں گے؟ مشرق کی جانب یا مغرب کی، شمال کی سائڈ پہ یا جنوب کی طرف؟ میرے ماں باپ قربان،
کہ رحمت عالم نے حدیث شریف میں اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، یہ ہے مشرق، یہ ہے مغرب، یہ ہے شمال، یہ ہے جنوب۔ میں نے کہا یہ ہے حجر اسود، اور یہ جو کونا ہے مغرب کا وہ کونا، مغرب کا اور جنوب کا وہ کونا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی طواف، آخری طواف کے دوران میں جب رکن یمانی حجر اسود کے درمیان میں پہنچیں گے، آپ کو اس وقت پہچانا جائے گا۔ کوئی اشکال باقی رہا؟ بولو، کوئی اشکال باقی رہا؟ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ رحمت کے ایک سوال باقی ہے، اور وہ سوال یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو پہچانیں گے کون؟ بھیرے کا نور الدین نائی، سمجھے بھی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کو پہچانے گا کون؟ پہچانے گا ملاوا مل؟ کون پہچانے گا اس کو؟ گھسیٹی کے پتر کو کون پہچانے گا؟ میرے بھائیوں، عبد الکریم ٹنڈا سیال کوٹ کا، اس کو حضرت مہدی علیہ رضوان کو کون پہچانے گا؟ میرے بھائیوں، میری درخواست سنیں، میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسے بھیرے کا نور الدین پہچانے گا؟ سیال کوٹ کا ٹنڈا عبد الکریم پہچانے گا؟ اسے پٹیالہ کا عبد الحکیم پہچانے گا؟ یا یہ کہ اسے وہ جو ہے مفتی ان کا کاذب وہ ان کو پہچانے گا؟ ٹیچی پہچانے گا؟ ٹیچی بولو، کون پہچانے گا؟ فرمایا رحمت عالم نے کہ شام کے ابدالوں کی جماعت، یہ ہے بیت اللہ شریف، میری طرف دیکھیں، یہ ہے بیت اللہ شریف۔ اس بیت اللہ شریف کے باہر میں ہے وہ بلڈنگ کی طرح، باہر کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام۔ یہ بیت اللہ شریف کے اور اس مسجد الحرام کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مطاف۔ جاگ رہے ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو رکن یمانی ہے حجر اسود، اس رکن یمانی حجر اسود کے درمیان وہ مسجد الحرام کے اور اس بیت اللہ شریف کے درمیان میں اس کونے اور اس کونے کا جو مطاف کا حصہ ہے، حضرات شام کے ابدالوں کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہوگی کہ اس کو پہچانے گی۔ شریفوں، کوئی اشکال رہا؟ اور پہچانیں گے کس طرح؟ حضرت مہدی کی چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کی شکل اور محاورے کو دیکھ کر، ان کی وضاحت، ان کے رنگ اور بو کو دیکھ کر۔ جاگ رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کھڑے ہوں۔ کس کو کہتے ہیں مستشرق؟ اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ تو صوفی ہے پر بہت نیک آدمی ہے، بیٹھ جا۔ ہاں کھڑے ہوں۔ کاکھ نہیں پتہ چلتا کیا کہہ رہا ہے۔ وقت نہ ضائع کر، ہمارا بھی اپنا بھی جلدی آ، راستہ دو بھئی صوفی کو۔ اوے اورے ہو صوفی گونگلو، ادھر ہو۔ آپ بتائیں۔ یہود اور عیسائی جو اسلام کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کے متعلق آپ بتائیں۔
جھانکنا، اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ میں مستشرق کاف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کاف بھی قرآن والا۔ بیٹھ جا بیٹھ جا صوفی لب یبج۔ میرے بھائیوں، مشرق، اب بات بس کریں، جزاک اللہ۔ مجھے آپ اپنا وکیل مان لیں، میں کوشش، تو گونگلو ہے، میں کہتا ہوں بیٹھ جا، تو تعریف کو شروع ہو گیا ہے۔ میں ایڈا صوفی بھی نہیں، ہاں ایڈا صوفی بھی نہیں کہ میں چپ کر جاؤں۔ میرے بھائیوں، باہر دیکھیں، علم دین ہم پڑھتے ہیں دین سمجھ کر، علم دین ہم پڑھتے ہیں دین سمجھ کر۔ انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، ان علوم کو ہم سمجھتے ہیں یہ علوم ہیں، لیکن یہ آلے کے طور پر کام میں آتے ہیں خلق خدا کے۔ ان علوم کو، انجینئرنگ کو، بجلی کے علوم کو، فلاں کو، یہ جو ہم حاصل کرتے ہیں دین سمجھ کر حاصل نہیں کرتے، ایک فن کے طور پر لیتے ہیں۔ مستشرقین ان کو کہتے ہیں جو دین کا پورا علم حاصل کرتے ہیں، ایک مفتی کا کورس، ایک عالم دین کا کورس، کریمہ سے بخاری تک سارے وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دین کے جاننے والے ہوتے ہیں، پورا علم دین کا ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ دین کو بطور فن کے پڑھتے ہیں، بطور دین کے علم کو بطور دین کے نہیں پڑھتے۔ ایسا آدمی جو خود مسلمان نہ ہو، پورے دینی علوم کو جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں مستشرق۔ اور باہر کے یورپی لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب بتائیں میاں، تعریف صحیح ہو گئی؟ کوئی اشکال تو باقی نہ رہا؟ ایک مجلس میں حضرت امام محمد کو، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد، وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کا قد کاٹ، ان کا رنگ و بو، ان کی شکل و شباہت، ان کا چہرہ، ان کی جوانی، ان کے متناسب اعضاء اتنے خوبصورت تھے کہ جو آدمی انہیں دیکھتا رہ جاتا، تکتا رہ جاتا، آدمی دیکھتا تو طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے انہیں اتنا حسن دیا تھا۔ حضرت امام محمد کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مستشرق نے ایک مجلس میں ان کو دیکھا تو بڑی رازداری کے ساتھ اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ جو سامنے جوان بیٹھا ہے، یہ جو سامنے جوان بیٹھا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے محمد۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فصاحا صاحن شدیدہ، چلایا چلانا سخت۔ یہ جو مستشرق تھا سخت چلا کے زور سے کہتا ہے اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ قبلہ، یہ جو سیدنا مہدی علیہ رضوان ہیں کہ حضور، ان کا نام بھی حضور کے نام پر، ان کا خاندان اور ان کے رگو ریشہ میں دوڑنے والا خون بھی محمد عربی کے خاندان کا خون، سیدہ فاطمہ کا۔ اب آپ دیکھیں ان کا چہرہ، ان کا مورا، ان کی روشنی، ان کا قد کاٹ، وہ اتنا اور اتنے متناسب الاعضاء، جدھر سے گزریں گے نظریں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اور ملعون قادیان مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ شکل اس ملعون کی ایسے تھی کہ اگر بچے دیکھیں تو وہ بھی ڈر جائیں۔ سر اس کا فٹ بال تھا، چہرہ اس کا ان کے نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتا، نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ سیرت نہ وجاہت نہ علم نہ عمل نہ حیا نہ شرم۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت مہدی علیہ رضوان کی
چال ڈھال سے یہ شام کے ابدال. اب آپ دوست سوچیں کہ ابدال کس کو کہتے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ 40 ابدال ہیں جو بدلتے رہتے ہیں. ایک فوت ہوا تو امت میں سے اللہ اپنے کسی محبوب کو اس مقام پر فیض کر کے 40 کی تعداد کو پورا کر دیتے ہیں. یہ ایک خالصتاً تصوف کا مسئلہ ہے. تو وہ ابدال ہیں کہ ایک کی جگہ دوسرے، جس طرح ولی، غوث، قطب، ابدال، قطب الارشاد یہ مدارج ہیں ولایت کے. تو ابدال بھی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں سے متصوفین کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ ہے. شام کے ابدال وہ بیٹھے ہیں یہاں پر. حضرت مہدی کا ایک طواف، دوسرا وہ ان کو آنے جانے کو بھی دیکھ کے باہمی مشورہ کرتے ہیں کہ خدا نہ بھلائے تو حضرت مولانا محمد اسماعیل آ گئے ہیں اور 10 منٹ پہلے آئے ہیں. حضرت تشریف رکھیں جی. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی حضرت کے لیے جگہ بناؤ. میرے بھائیوں، حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کو کون پہچانے گا؟ شام کا یا بھیرے کا نور الدین نئی یا سیال کوٹ کا عبد الکریم ٹنڈا، اسے کون پہچانے گا؟ گھسیٹی دا پتر، اسے کون پہچانے گا؟ ٹیچی ٹیچی، بولو. ملاوا مل، مٹھا رام، کون پہچانے گا اس کو؟ شام کے ابدالوں کی جماعت. اور آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے خدا نہ بھلائے تو یہ مہدی معلوم ہوتے ہیں. اتنے میں حضرت مہدی اس کو سبحان اللہ اس کونے سے چلے ہیں، اس کونے پہ پہنچے ہیں. اسے رکن جمانی کہتے ہیں. اسے حجر اسود والا کونا. ان کے 7 چکر پورے ہوں گے. ان کا طواف کمپلیٹ ہوا، طواف ان کا پورا ہوا. یہ میری طرف دیکھیں، یہ جو کونا ہے نا وہ حجر اسود والا، یہ کونا حجر اسود کا اس کے بالکل 2، 4، 5 فٹ کے فاصلے پر ہٹا ہوا. اس حجر اسود کے اس کونے سے شمال کی طرف ہٹا ہوا مشرقی دیوار میں وہ جگہ ہے بیت اللہ شریف کے دروازے کی. وہاں بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے. یہ جو بیت اللہ شریف اور حجر اسود ہے اس کے جو درمیان کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم. سبحان اللہ. سیدنا مہدی کا طواف مکمل ہوگا. یہ ملتزم پہ کھڑے، سینہ بیت اللہ سے لگائے دعاؤں میں متوجہ ہوں گے، دعاؤں میں مصروف ہوں گے کہ اس حالت میں وہ شام کے ابدال ان کے پیچھے پیچھے آ کر صف یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے. حضرت مہدی علیہ رضوان ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد اب طواف مکمل ہو گیا. انہوں نے طواف کے 2 نفل ادا کرنا ہے. یہ واپسی لوٹیں گے. آگے شام کے ابدال وہ ان کا نام پوچھیں گے، ان کی بلدیت، ان کی قومیت، ان کی وطنیت. آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، قوم سادات میں سے، کہاں سے تشریف لائے؟ مدینہ طیبہ میں جہاں کھڑے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں. بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں کھڑے پہچاننے والے وہ. اب میں یہاں پر ایک واقعہ کا سہارا لیتا ہوں. ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت خارجی بن کر کوئی بد نصیب حضرت مہدی علیہ رضوان کی کو گالی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں شیعوں کے مہدی کی بات کر رہا ہوں.
شیعہ سنی کا مہدی علیحدہ نہیں، شیعوں کے حضرت مہدی کے متعلق عقائد غلط ہیں، شخصیت ایک ہے۔ بولو بولو، شخصیت ایک ہے۔ یہودیوں کے حضرت مسیح کے متعلق عقائد غلط ہیں، لیکن حضرت مسیح شخصیت ایک ہیں، وہی جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں، جنہیں مسیح بھی مانتے ہیں، اور جنہیں یہودی بھی۔ شخصیت ایک ہے، نظریات ان کے متعلق ہر ایک کے اپنے اپنے۔ اب حضرت مہدی علیہ رضوان کو کوئی گالی دے اور موقف اختیار کرے کہ میں ان کے مہدی کو گالی دے رہا ہوں، قبلہ یہ چابک دستی ہے، جائز نہیں۔ شخصیت ایک ہے۔ بولو بولو، شخصیت شخصیت ماں دو بھائیوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو جائے، دو میرے والد صاحب ہیں، ان کے بھائی، یہ دو بھائی ہیں، ان کی اگر کسی بات پر موقف میں اختلاف ہو جائے، مجھے باپ کی حمایت کرتے ہوئے اپنے چچا کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ بولو، اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ اس کی ماں میری دادی ہے، اس کا باپ میرا دادا ہے، وہ میرے باپ کا بھائی ہے، اگر میں گالی دے رہا ہوں تو پھر یہ میری بد نصیبی ہے۔ میرے خیال میں اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں چھوٹا سا سہارا لیتا ہوں۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ ہیں اور بہت پایا کے، اور وہ بالکل ابتدائی حضرات میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرات میں شامل ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، اور آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزار مقدس پر حاضری کی توفیق بھی بخشی ہے۔ حضرت میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ جب ہجرت کرنے کے لیے گئے، جب حج کے لیے گئے حرم شریف، تو جاتے ہوئے ہندوستان سے ایک تلوار اور قرآن مجید کا چھوٹا نسخہ وہ حمائل شریف ساتھ لے کر گئے۔ جب فارغ ہوئے انہوں نے اپنے عمرہ کے احکام سے، تو وہ جو بیت اللہ شریف کا چابی بردار تھا اس سے درخواست کی کہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ اس بندہ خدا نے کہا کہ تم دیوانے ہو، پتہ نہیں حضرت مہدی کب آئیں گے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، تو میں کیسے تعاون کر سکتا ہوں؟ مولانا محمد سبحان اللہ کہو، مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے فرمایا کہ تجویز میں بتاتا ہوں، عمل کر لے تو میں مہدی علیہ رضوان کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت فرمائیں، تو جو بیت اللہ شریف کا کلید بردار تھا، مولانا نے فرمایا کہ آپ اس حدیث شریف کو جانتے ہیں کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ کے خاندان جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی تھی، حضور نے اس کو بلا کے کہا کہ چابی مجھے دے دو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی حضور کے سپرد کی۔ حضور چابی سبحان اللہ نہیں کہتے، حضور چابی پکڑے ہوئے آپ اس آدمی کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا بھائی تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دو، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے انکار کر دیا تھا، اب بتاؤ چابی کس کے پاس؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسے ملے گی؟ اس نے کہا جس کو آپ دیں گے۔ فرمایا بہت اچھا، تو میں تمہیں دیتا ہوں، اور ایسے طور پر دیتا ہوں کہ سوائے ظالم کے قیامت تک تم سے کوئی یہ چھین نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے لے کر آج تک وہ خاندان بھی برابر چل رہا ہے۔ تمہیں دیتا ہوں، تمہاری نسل اولاد در اولاد، ظاہر ہے کہ نسل رہے گی تو چابی اس میں رہے گی، چل رہی وہ نسل چل رہی ہے، وہ نسل
हुजूर ने फरमाया चाबी तुम्हें देता हूँ, अब तुमसे कोई नहीं ले सकेगा। तो उसने वो चौंक के उसने कहा हाँ ये रिवायत तो सही है। तो हज़रत ने फरमाया मियाँ इसका माना ये है कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान की आमद पर दुनिया जहान की नस्लें ख़त्म हो जाएं, तुम्हारी नस्ल ख़त्म नहीं होगी। बैतुल्लाह शरीफ की चाबी क़यामत की सुबह तक आपके ख़ानदान में रहेगी। मैं ये तलवार और कुरान मजीद तैयार करके ले आया हूँ, आप इन्हीं अपने पास रख ले। आपके ज़माने में मेहदी आ जाए तो उन्हीं दे दे, नहीं तो वसीयत करके जाए अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को। जिस ज़माना में मेहदी आए आपका वो फ़र्द, आपके ख़ानदान का वो फ़र्द, आपकी औलाद दर औलाद, वो अगर उसने हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान को मेरी ये अमानत पहुँचा दी और उन्होंने कबूल कर ली तो मैं जिहाद में शरीक हो गया। तुम में से कोई बदनसीब दे गाली हज़रत मेहदी को, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, रोकने का मुझे रोकना चाहिए लेकिन मेरे बस में नहीं। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि जो तुम, मुझे नहीं पता कि आप हजरात का ज़ौक़ क्या है, उलमाए देवबंद का ज़ौक़ ये था। बोलो ज़ौक़ मेहदी अलैहि रिज़वान के मुताल्लिक़ उलमाए देवबंद का ज़ौक़। आज अगर कोई आदमी उनके ज़ौक़ का इनकार करता है, जो चाहे वो अपने आप को कहलाए, मैं देवबंदी उसे कहने के लिए तैयार नहीं। इस वजाहत के बाद अब मेरी अगली दरख्वास्त सुनो। यही हज़रत सुभान अल्लाह नहीं कहते, यही हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी हैं। उनसे पूछा गया हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के बारे में आपकी राय मुबारक क्या है, मेरी तरफ देखें। जब बात की तो इस तरह बैठे थे, उसने सवाल किया, आप इस तरह चौंके, बिल्कुल सीना चौड़ा करके उसकी तरफ देख के कहा मेहदी के मुताल्लिक़ पूछते हो? उन्होंने कहा मेहदी के मुताल्लिक़। फरमाया मैं आज भी अगर आंखें बंद करता हूँ उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। ये यकीन था सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान की आमद के मुताल्लिक़। माफ़ी चाहता हूँ 5 मिनट ज़्यादा हो गए, बस इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह को मंजूर है तो कल यहाँ से ही शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।